صحیح بخاری 4108. بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا. مرزا صاحب کا دجل دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ نکلے تو میری سزا ہو. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر نکل آئے لیکن نکلنے کے بعد آپ اس میں تحریف کرتے ہوئے پائے جائیں تو پھر آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتا. یہ بخاری شریف سے حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے عربی الفاظ کو دیکھنا ہے. ہم اس کے ساتھ ساتھ تشریح کرتے جائیں گے. مرزا صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے بہت بڑی تحریف کا ارتکاب کیا ہے. بخاری 4108. تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سب سے اہم بات اس واقعے کا وقت ہے، جو وقت مرزا صاحب کی زبانی سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ یہ واقعہ تحکیم کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہے. واقعہ تحکیم جو ہے یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہو. کس کے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ، نہ کہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ. پھر یہ کہ یہ واقعہ جنگ صفین کے دوران پیش آیا، واقعہ تحکیم. اور جنگ صفین آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کے مسئلے میں ہو رہی تھی، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مسئلے میں. تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا. وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہاں پر رک کر آپ ذرا دیکھیں کہ عربی الفاظ میں کہیں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. عربی جاننے والے عربی الفاظ کو دیکھ لیں اور عربی نہ جاننے والے مرزا صاحب کے لگائے گئے اسکرین شاٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے اشارے والے الفاظ کو بریکٹ میں لکھا ہے. یعنی عربی نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا فہم ہے جسے انہوں نے حدیث کے نام سے موسوم کر کے لوگوں کو ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کی ہے. حدیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ جسے خلافت کی خواہش. حدیث کے عربی کو بھی دیکھ لیں، اردو ترجمے کو بھی دیکھ لیں. پوری حدیث میں کہیں پر بھی خلافت کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ مرزا صاحب نے بعد میں کیا ہے. خلافت انہوں نے اپنے پاس سے تقریباً ڈالی ہے اس امر میں. ہاں جی بالکل، اس امر میں یعنی اس معاملہ میں جو عربی کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس امر میں مراد اس سے خلافت لینا ہے. یہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے جوڑ لیا ہے، ورنہ مراد اس سے قصاص عثمان ہے، کیونکہ سیاق و سباق کی قصاص عثمان کا چل رہا ہے. واقعہ تحکیم کا ہے جو جنگ صفین میں پیش آیا، اور جنگ صفین قصاص عثمان کے متعلق پیش آئی. وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار. یہاں پر غور فرمائے، حدیث کے عربی الفاظ میں فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، یعنی کہ وہ اپنی دلیل ہمیں دے. یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے مرزا صاحب نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ اپنا سر اٹھائے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، کہ وہ ہمارے سامنے اپنی دلیل پیش کر دے. اور پھر اس کے بعد اپنے اس غلط فہم کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جا ہوئے صحابی رسول کے متعلق ایسے الفاظ، اور پھر خود کو جب کچھ کہا جاتا ہے تو پھر اخلاق الاخلاق کی گردانے، اور اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نبوی اخلاق کا حامل ہوں، جبکہ غلط بات کر رہے ہیں، غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط مفہوم پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابی رسول کے کہہ رہے ہیں اوئے جاؤ اوئے. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر. یہ کہانی کرائی جا رہی ہے جس کا آغاز وہاں سے شروع تحریف سے کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے یا اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی. حالانکہ حدیث میں ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بجائے اس کے اپنے منہ سے اللہ نے نکلوایا ہے کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بندہ بھی دلیل پیش کرے گا تو ہم اس سے زیادہ قصاص عثمان کے متعلق حقدار ہیں. اس کا ثبوت آگے حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ اس سے عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر مراد نہیں ہے. مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں. ہمارا یہ چیلنج ہے مرزے کو اور اس کی پوری ذریت کو کہ اس پوری حدیث کے اندر سے کہیں سے بھی خلافت کا لفظ نکال کر دیں، پھر اس کے بعد اپنا یہ باطل فہم پیش کریں. لوگ کہتے ہیں جی وہ قصاص عثمان تھا، یہ سب. ہاں جی، یہ تھی اصل دلیل کی بات، جس کے انہوں نے یہ تھا وہ تھا کر کے اڑا دیا کہ معاملہ قصاص عثمان کے بارے میں چل رہا تھا. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود کو سمجھ رہے تھے کہ ہم قصاص عثمان کے متعلق سب سے زیادہ حقدار ہیں. وہ تھا، یہ پتہ چل گیا کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ نہیں کہتے مرزا صاحب، یہ تو آپ ان کے منہ میں اپنی بات ڈال رہے ہیں. اور پھر وہ فتح مکہ کے موقع پر بھی معافی نہیں مانگنے والے ہیں. عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کر کے والسابقون الاولون میں شامل ہونے والے ہیں. اپنی غلط فہمیوں کو درست فرمائیں.
عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ ٹوٹل کہانیاں چل رہی ہیں جی، ٹوٹل کہانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات ہو ہی نہیں رہی۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی ایک کہانی چل رہی ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے لا رہے ہیں کہ جی جی ایسا ہی ہے۔ پوری حدیث میں چیلنج ہے خلافت کا لفظ دکھائے۔ پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت علی معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اتنا جری بندہ، اتنی جرت۔ حدیث مبارکہ کے اندر کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ حبیب بن مسلمہ نے یہ بات کہی ہو کہ اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے۔ یہ مرزا صاحب کا ٹوٹل اپنی غلاظت ہے ذہن۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں کوئی تاریخ نہیں مرزا صاحب، یہی ہوتا ہے جب بندہ پڑھے بغیر ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہاں پر بات یہ ہے کہ میں نے اپنی گوٹ کھولی، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ جواب۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے گوٹ کھولنے کا ارادہ کیا، بات یہ ہے کہ میں نے گوٹ کھول لی۔ نہیں پڑھ رہا، ہماری 4120 ہے۔ اب میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے، مولا علی۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ دیکھیں، یہ بات ہے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں یعنی قصاص عثمان میں حقدار زیادہ وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے قتال کیا ہے، من قاتل کا ابی کا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری بات حضرت عمر کے بارے میں ہوتی تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی جنگ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے؟ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی زبان سے نکلوا دی کہ یہاں پر مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف قصاص عثمان میں تھا، نہ کہ خلافت میں۔ وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اس کے آگے والی ساری بات مرزا صاحب اپنے پاس سے ڈال رہے ہیں۔ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ یہاں پر مرزا صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے اس نے اتنا مقدمہ گھڑا ہے اور ان کی شان کے لیے وہ بات کر رہا تھا، لیکن یہاں پر ان کے ڈرنے کا تاثر دیا، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے اس بات سے ڈرا، ان کے آپس میں خون ریزی نہ ہو جائے اس بات سے ڈرا، نہ کہ اپنی جان پہ ان کو خوف ہو۔ حسین روزانہ نہیں ماما جم لیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کیا۔ یعنی آپ اس بندے کی صحابہ دشمنی دیکھیں کہ جس کے لیے پورا مقدمہ چلایا، پوری ویڈیو بنائی، آخر میں انہی کی توہین کر دی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے حق بیان نہ کر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ حق بیان نہ کر سکے، حق بیان کرنے کے موقع پر اس کو جنت مل سکتی ہے؟ یہ صرف صحابہ کی شان میں تنقید کے بہانے ہیں اس کے۔